जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप जितने भी मजबूत हो जाएं इकोनॉमिकली, आपकी जितनी मर्जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी मजबूत हो, लेकिन अगर आपके पास मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। इसराइल ने कतर के कैपिटल दोहा के अंदर हमास की लीडरशिप को अटैक किया। हम और कतर जो है वाज ए की मीडिएटर सीजफायर टॉक्स जो कि हमास और इसराइल के दरमियान हो रही थी। की मीडिएटर, मीडिएटर थे वो, कुछ कोई और नहीं, मीडिएटर थे वो। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि क्या वैल्यू रह गई, क्या वैल्यू रह गई उनकी। और क्या हुआ कि कतर का तो बड़ा किरदार था जनाब। हमेशा जो टॉक्स हुई उसमें, उन टॉक्स के अंदर उनको इम्पोर्टेंस दी गई। और जनाब हमास जो है वो वो बहुत कुछ जो है वो कर रही थी। और ये हो रहा था जनाब कि अब कतर के फैसले होंगे, कतर ने रोल प्ले किया, कतर ने ये किया, कतर ने वो किया। कतर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन कतर जो है उसकी फौज नहीं है। अरबों डॉलर जो है ना वो राख में जा सकते हैं अगर उसकी अपने आप को मजबूत फौज नहीं देता वो। ईरान का दिल किया तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कर दिए अमेरिका के। इसराइल का दिल किया तो उसने जो है उनको ख़त्म कर दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ भाई? आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप का दफा ही नहीं कर सकते। अगर अगर आप रोक नहीं सके तो आप इस काबिल तो हो ना कि आप हमला कर सकें भाई। आप इस काबिल तो हो, आप हमला कर सकें। समझ आ रही है? सो ये चीज़ जो है ये समझ नहीं है। मैं पढ़ रहा था कहीं पे, उन्होंने कहा जी कि एक दफ़ा जो चाइना के चेयरमैन माओ थे, उन्होंने पीएलओ को, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि आप 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस नहीं हैं जो इसराइल का सामना कर रहे हैं, आप 100 मिलियन अरब्स हैं। यू शुड थिंक, एक्ट एंड रिएक्ट ऑन दिस बेसिस। अब आप देखें ना कि अरब वर्ल्ड क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं। इसराइल क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। भाई क्या कर लेगा कतर? कतर रिस्पॉन्ड कर लेगा, एक सिंपल सा छोटा सा डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दे लेगा। बेसिकली तो कतर को कट टू साइज कर दिया गया है। कुछ अर्सा पहले ये बातें चल पड़ी थी और ये कहा जा रहा था कि, और मेरा ख्याल है ये जो उनको पैगाम दे दिया गया था, उनको पैगाम दे दिया गया था कि आप ये जो कतर का दफ्तर है बंद करें, ये सॉरी हमास का दफ्तर कतर में बंद करें। अभी थोड़े दिन पहले ही तो कतर ने जो है वो $400 मिलियन का बोइंग 747-8 जो है वो एयरफोर्स वन के लिए दिया था। और आज जो है द बेस्ट फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इसराइल ने हमला कर दिया। लगता ये है कि इसराइल ने ये फैसला कर लिया है कि हमास और गजा को सफाई हस्ती से हटा दें। ठीक है, अब यूएई ने बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने कहा है जी कि दिस इज ब्लेटेंट एंड कोवर्डली। वो कंडेम करते हैं, सारी बात है, कंडेम ही करें। क्या करेगी G6, क्या करेगी अरब लीग, क्या कर लेगी OIC? जब इसराइल का दिल करता है सीरिया पे हमला करता है, जब इसराइल का दिल करता है लेबनान पे हमला करता है, जब इसराइल का दिल करता है ईरान पे हमला करता है, जब इसराइल का दिल करता है इराक पे हमला करता है। आज उसका दिल किया मैंने GCC ममालिक पे हमला करना है, वो चाहे तो सुबह सऊदी अरब पे कर ले हमला जनाब। अगर आज चाहे ना कि मैं इसराइल के, मैंने सऊदी अरब पे हमला करना है, तो वो कर लेगा। तो क्या कर लेगा सऊदी अरब? कुछ भी नहीं कर पाएगा। और आपको मजे की बात बताऊं, ये सारे लोग जो हमास के बैठे हुए थे जिनको कत्ल किया गया है, कहा जा रहा है कि ये स्टीव विटकॉफ का जो पीस का जो प्लान था ये उसको डिस्कस कर रहे थे। अब बहुत सारे लोगों का कहना है जी कि जो हमास लीडर जो है, उन्होंने सुना है, अल जजीरा को बताया है कि जनाब खलील अल हया जो है वो बच गए हैं। ये बातें की जा रही हैं। ये आप देखें। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इस चीज़ को देखना होगा। अब सारे का सारा GCC कतर के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन किस चीज़ में? जिन भाई किस चीज़ में खड़ा हुआ है? क्या सपोर्ट की है? अल्फाजी सपोर्ट है ना।
پاکستان بھی ظاہری بات ہے الفاظی سپورٹ کر دے گا. بھائی الفاظی سپورٹ ہی کرنی ہے نا, تو الفاظی سپورٹ تو سارے ہی کر دیتے ہیں. سر جی الفاظی سپورٹ تو سارے ہی کر دیں گے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, واٹ نیکسٹ. الفاظی سپورٹ کے آگے کیا ہے, الفاظی سپورٹ کے آگے کیا ہے, یہ ہے وہ چیز جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیز میرا خیال ہے ونس فار آل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو پتہ لگ گئی ہے کہ اگر ملٹری نہیں ہے, فوج نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے, اور اگر فوج ہے تو سب کچھ ہے. آپ کے اربوں ڈالر بے شک آپ لنڈن میں لگا لیں, اربوں ڈالر جو ہے وہ کسی اور چیز میں لگا لیں, تو ٹھیک ہے نا, آپ جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جتنے مرضی ڈالر لگا لیں, اربوں ڈالر لگا لیں, امریکہ میں لگا لیں, لیکن آپ اگر مضبوط نہیں ہیں تو مطلب آپ کا کیا رد عمل ہے. ٹھیک ہے نا جی, آپ کا کیا رد عمل ہے, کس طرح کا رد عمل ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ will this have any impact or not. میں صرف ایک ہی چیز سمجھتا ہوں, اور وہ جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عرب ورلڈ کو اپنے ملٹری کیپیبلٹی کو جو ہے وہ بلڈ کرنا ہے. عرب ورلڈ کو اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو بلڈ کرنا ہے. اگر وہ اپنی ملٹری کیپیبلٹی بلڈ نہیں کر سکی تو ان کی یہ طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں. اور کہیں پہ یہ لگ رہا ہے کہ قطر کو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا ہے, قطر کو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا ہے. اور کٹ ٹو سائز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جی پہلے ان کا کردار تھا افغانستان میں, اب ان کا کردار وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, اب ان کا کردار کوئی نہیں ہے, اب ان کا کوئی کردار نہیں ہے کسی قسم کا. یہ چیز کو ذہن میں رکھیں, اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور کیا یہ امریکہ کی اپروول کے ساتھ ہوئی ہیں؟ جب امریکہ کی بیس وہاں پہ قطر کے اندر موجود ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ ہو. یہ جو 6 ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں, یہ قطر کا چینل 11 ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے. اور ان ریالٹی تو امریکہ نے قطر کو نہیں بتایا ہوگا, ان ریالٹی اسرائیل اور امریکہ کا آپس میں سٹیکس تھے نا. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا ان ادر ورڈز ایک ریکلیس بیہیویئر ہے. اب قطر کے پاس کیا آپشنز ہیں, یہ سوال ہے نا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تم نے حماس کو شیلٹر کیا ہے, کل کو سعودی عرب کرے گا. اب اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے قطر ہو, کیا نام ہے اس کا, ترکی ہو, ترکی کے اندر بھی موجود ہیں. اور اب باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب امریکہ اپنا الائے چھوڑ دے گا. یہ کیوں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عرب ورلڈ کیسے اپنے آپ کو کمپرومائز کر سکتی ہے؟ اب بہت سارے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ یار یہ تو نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ آئے گا, چائنا جو ہے اس کا انفلوئنس ایکسپینڈ ہوگا. میں نہیں ویسے سمجھتا, اٹس ٹو ارلی ٹو کنڈیم. آج کے بعد کوئی بندہ جو ہے وہ حماس کو کبھی بھی سپیس نہیں دے گا. نو ون ایور ول گیو سپیس ٹو حماس. کوئی بھی نہیں دے گا. انہوں نے سپیس دے کے کرنا کیا ہے؟ ان کو پتا ہے جب بھی سپیس دی تو مار پڑے گی اور نقصان ہوگا. جب بھی سپیس دی مار پڑے گی, نقصان ہوگا. اس چیز کو ذرا سمجھیں آپ. تو وہ کبھی بھی اس طرح کا کچھ نہیں کرنے دیں گے وہ. بہرحال ایک چیز تو مجھے کلیئر ہو گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ دس از سم تھنگ ویری سگنیفیکینٹ.
یہ آپ کے سامنے چیز آ گئی ہے، یہ انہوں نے جو مارا مورا ہے یا اس سے جو کچھ ہوا ہے اس سے یہ پتہ چل گیا ہے. دیکھیں امریکہ ول آلویز اسٹینڈ ود اٹس پارٹنر اینڈ دیٹ پارٹنر از اسرائیل. سمجھ رہے ہیں؟ دیٹ پارٹنر از ناٹ دی عرب ورلڈ. اور یہ سارے ان کے انٹرسٹ، یہ تو سب عرب ورلڈ کو مینیج کر رہے ہیں. ان ریالٹی عرب ورلڈ کو مینیج کیا جا رہا ہے، عرب ورلڈ کو مینیج کیا جا رہا ہے کہ یار ان کو مینیج کرو کسی طریقے. اگر مینیج کیا جائے گا تو تب چیزیں جا کے بہتر ہوں گی. تو یہ حملہ تو اس لیے ہوا ہے نا کہ اور بڑی دیر سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ یار کسی نہ کسی طریقے ہم اس چیز کو ایکسپلین کریں کہ حماس جو ہے اس کا نیٹ ورک ہی ختم کیا جائے. حماس کا نیٹ ورک. سو اس کو یہ جسے وہ کہتے ہیں نا، اب وہ قطر کہہ رہا ہے جی کہ ہم اپنا رول جو ہے ایز اے میڈیٹر ختم کر رہے ہیں. تو کر دیں، ٹھیک ہے جی. اور فرینکلی اسپیکنگ بہت سارے جو جی سی سی کے ملک ہیں جو سمجھتے ہوں گے کہ قطر جو ہے اس کو کٹ ٹو سائز کیا جائے، قطر کا رول بہت بڑھ گیا تھا، اندر سے سارے خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے یہ فارغ ہوا. اس کو جو آپریشن کا نام ہے آپریشن سمٹ آف فائر، سمٹ آف فائر. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کیجولٹیز نہیں ہونے دی یا کچھ اس طرح کا نہیں ہونے دیا تاکہ کوئی لمبا چوڑا نقصان نہ ہو. ان کا لمبا چوڑا نقصان نہ ہو ان کا. یہ بیسیکلی تو مقصد یہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ لمبا چوڑا نقصان جو ہے وہ کیا اس کا مقصد ہے اور کیا نہیں. بہرحال مجھے تو وہ جسے کہتے ہیں نا یہ ہو رہا ہے کہ جو پوزیشن ہے وہ اس کی وہ بہت زیادہ انڈرمائن ہو گئی ہے. فرینکلی اسپیکنگ لگتا ہی ہے، یہ لگتا ہے کہ پوزیشن انڈرمائن ہو چکی ہوئی ہے. اور اس میں اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسرائیل نے حملہ کیا، ایران نے حملہ کیا، تو قطر کیا ہے آج اس کی وہ جیسے، اور یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے، چلو وہ تو ملٹری بیس تھی. اب ساری کی ساری جو غزہ ہے اس کو خطرہ ہے کہ یہ غزہ کے یہ حماس کے لوگوں کو قطر پہ حملے کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ قطر کی مزید سختی آ گئی، قطر کی حماس کی مزید سختی آ گئی ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. اس کی تو مزید سختی آ گئی، ان کو تو نہیں وہ چھوڑیں گے. سو اچھا، کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حماس کی نیگوشیٹنگ ٹیم ہے یہ سروائیو کر گئی ہے اسرائیلی اٹیکس. یہ بھی باتیں چل رہی ہیں، یہ بھی باتیں چل رہی ہیں، لیکن دیکھیں گے. ابھی تو ٹائم بتائے گا. اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ آن دیٹ. میں تو صرف اور صرف حماس کی قطر کی پوزیشن پہ ابھی کمنٹ کر رہا ہوں کہ قطر کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کو اسٹرانگ فوج ہونی چاہیے، اس کی اسٹرانگ فوج ہونی چاہیے. یہ ان پیسوں کا اور ان چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے دا مومنٹ یہ اپنی فوج اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی جو پوزیشن ہے یہ مزید کمپرومائز ہو جائے گی. یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں. یہ نہیں کر سکتے، یہ اپنی پوزیشن وہ نہیں کر سکتے. یہ اس چیز کو رکھیے گا. اب قطر کی اندر جو ہے وہ بگیسٹ ملٹری بیس ہے جس کے اوپر 8 ڈیفینس سسٹمز ہیں. اب اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکا، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے کوئی بھی، اتنی بیسز ہونے کے باوجود. ان کے تھارڈ سسٹم جو ہیں، ان کا جو تھارڈ سسٹم ہے، ایران نے حملہ کیا تھا تو وہ تو ہو گیا تھا. ایران نے حملہ کیا تھا تو وہ تو یہ تھارڈ سسٹم چل گیا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ایران نے پہلے بتا دیا تھا.
اصل سوال ہے قطر کی وائلیشن کا، جو سیکیورٹی وائلیشن یا اس کی جو دوسری وائلیشن ہے اس کا سوال ہے بھائی صاحب، اور کسی چیز کا سوال نہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے دیٹس واٹ آئی سی. یہ آپ تھوڑا سا اس سے خود ہی اندازہ لگا لیں، یہ آپ تھوڑا سا خود ہی اندازہ لگا لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا. لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.